بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ رشین ڈاگ کا جوڑا ہے اور میرے یہ دوست ہیں جہانگیر والے سے آگے رہتے ہیں۔ انہوں نے کال کی کہ جی آپ آ جائیں اور آ کے لے جائیں۔ انہوں نے بچے دے دیے ہیں کیونکہ میرے بچوں کی بڑے عرصے سے ضد تھی کہ ہمیں رشین ڈاگز جو ہے نا اس کے پپیز لا کے دیں۔ وہ بڑے پیارے سے ایسے فلفی سے وائٹ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جی ہم ایک جوڑا لے اور میرے بچوں کی خوشی دیکھ رہے ہیں۔ ایک لڑکی ایک لڑکا۔ ہیلو، چلو ان کو نیچے رکھ لینا۔ ہم ان کو رات تقریباً 11 بجے گھر لے آئے اور پھر یہ رات انہوں نے ہمارے گھر پہ اسٹے کیا۔ صبح ان کو پھر ہم اپنے گوٹ فارم پہ لے گئے، وہاں پہ جا کے گھاس پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر چھوڑ دیا انہوں نے۔ پہلے تو وہاں مستیاں کی اور خاص طور پہ وہ جو فیمیل تھی وہ زیادہ مزے میں تھی، لیکن ہماری یہ جو جرمن شیفرڈ ہے فیمیل، ڈیزی اس کا نام ہے، اس کو ان پہ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ بھونکی جا رہی تھی، کہتی ان کو نکالو یہاں سے، یہ آئے تو آئے یہاں پہ کیوں۔ اب ہمیں یہ فکر پڑ گئی تھی کہ یہ کام خراب ہو گیا، تو اس کا پھر ہم نے حل یہی سوچا کہ اس کو ڈیزی کو ہم باندھ دیں گے اور اس کو ایسے ہمارے پاس ایک پڑا ہوا ہے ایک چھاننا، اس کی جو سائڈز ہیں، اس کی جو دیواریں بنی ہوئی ہیں وہ تقریباً 1.5 فٹ اونچی ہیں، تو اس لیے اس میں سے یہ نکل نہیں سکتے باہر۔ تو ہم نے اس کے نیچے تھوڑا ایسے گھاس پھیلا دیا اور ان دونوں کو ہم نے اس کے اندر رکھ دیا کہ چلے ان کو ہوا بھی لگتی رہے گی اور یہ سیف بھی رہیں گے، کیونکہ ہم نے 1-2 دنوں بعد کیج ان کا لے کے آنا تھا، پھر کیج آ جائے گا تو اس میں ڈالیں گے۔ اب شام ہو گئی تھی، پھر ہم نے اس کو دودھ پلایا، ہم نے کہا چلے یہ اب اپنا پیٹ بھر لیں۔ صبح ایک دفعہ پلا دیا تھا گھر میں ہی اور شام کو یہاں پلا کے پھر ہم گھر آ گئے۔ لیکن جب ہم اگلی صبح گئے تو اس چھاننے میں صرف ایک ہی بچی تھی، وہ جو فیمیل تھی۔ ہم نے ادھر پورا دیکھا، ہم نے کہا کہ ادھر ہی ہوگا، اس نے کہاں چلے جانا ہے، لیکن اس میں نہیں تھا۔ پھر نیچے دیکھا اس کے جو بھی کارنر سے، ہم نے کہا شاید کہ وہ نیچے اتر گیا ہو تو کہیں یہاں بیٹھا ہوگا۔ تو یہاں سے ہماری نظر پڑی تو وہ ایسے دونوں یہ جالیاں کراس کر کے وہ آگے دیوار کے پاس جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے ادھر سے جا کے جب دیکھا تو مائی گاڈ، یہ تو مرا پڑا تھا۔ اتنا ترس آیا اس کو دیکھ کے، بیچارے کو ننھا سا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، کیسے یہ مرا ہوگا بیچارہ۔ یہ مجھے تھا کہ پھر میں نے اپنے ملازم کو کال کر کے پوچھی، وہ کہتا سر میں جب صبح آیا ہوں تو یہ مرا پڑا تھا اور ڈیزی کے پاس پڑا تھا، ڈیزی نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ بدتمیز ڈیزی کو بھی ہم کیا کہوں، وہ کھاتی نہیں ہے مار، ایسی جو بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اگر اس کو ہوتا ہے کہ شاید یہ میری رسپانسبلٹی ہے، تو یہ دیکھیں اس نے کوئی کہیں زخم نہیں ہے، صرف اس کو جو ہے نا اس نے پتہ نہیں کیسے اس کا دم ایسے دبا کے مارا، کیا ہے۔ اب یہ رہ گئی یہ بیچاری فیمیل، اور یہ کہتی ہے کہ اب یہ مطلب بولی جا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے آپ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، ہم گھر آنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہمارے پیچھے تھی، وہ جوتوں کو چمٹ رہی تھی، پاؤں کو چمٹ رہی تھی۔ اب اس کے اوپر اتنا ترس آ رہا ہے کہ یہ بیچاری، پہلے تو دونوں بہن بھائی تھے نا، ایک دوسرے سے کھیلتے رہتے تھے، اب یہ کہتی ہے کہ ہر ٹائم مجھے میرے پاس رہیں گے، دیکھیں میرے پاؤں پہ چپک رہی ہے۔ اور اوپر سے میری بیٹی نایا جو ہے اس کو بہت زیادہ پیٹس کا شوق ہے، اس کو ہوتا ہے کٹنس ہوں، برڈز ہوں، پپیز ہوں، اور اب اس نے اپنا رو کے برا حال کیا ہوا ہے۔ اب لیکن یہ کہ ان کے پاس جہاں سے لے کے آئے ان کو میں کہہ بھی نہیں سکتا مجھے ایک اور دیں، اب کوشش کرتے ہیں کہیں سے کوئی چھوٹا سا پپی جو ہے میل وہ ارینج ہو جائے، تب تک اس کی ہمیں بڑی کیئر کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اب ڈیزی کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا۔ چلیں جی دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، گڈ بائے۔